الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیو میں بھی علم غیب عطائی اور ذاتی پر بحث کی تھی اور حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا علم مبارک بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم علمی مقام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کبھی تو آپ علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے تھے انی حفیظ علیم کے اعلان سے حداد و کمالات کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی اپنے والد گرامی کی طرف اپنی قمیص بیچ کر یوں بھی حال فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ سورہ یوسف، یہ میری قمیص لے جاؤ، والد گرامی کی آنکھوں پر ڈالنا، بصارت لوٹ آئے گی۔ اس میں غیب کی خبر بھی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی نسبتوں کو ماننا اور ان سے حاصل ہونے والے فیض پر اعتقاد رکھنا شرک ہوتا تو کبھی بھی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام یہ کام نہ کرتے اور اپنے مستعمل کپڑے کے ذریعے مشکل کشائی نہ کرتے۔ جیل کے اندر وہ دو آدمی جنہیں آپ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کفر و شرک چھوڑ کر توحید حق قبول کرنے کی دعوت دی، آپ نے پھر ان کو خواب کی تعبیر یہ فرمائی یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب۔ سورۃ یوسف۔ ایک قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا۔ دیکھیے آپ نے کس طرح موت و حیات کا حال بیان فرما دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جو تم مجھ سے پوچھتے تھے۔ اور جب بادشاہ وقت خواب دیکھتا ہے تو تمام نجومی و درباری کا عین اس کی تعبیر بتانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے لائے جاتا ہے تو آپ علیہ السلام آنے والے 15 سالوں کے حالات و معاملات یوں بیان فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت پیش کرتے ہیں وَلَا تَكْسِبُوا مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل کیا ہوگا اس بات کا کیا علم ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے سامنے ابھی 3 آیت پیش کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 15 سال کی خبریں دے رہے ہیں، پہلے 15 سال کی، تو یہ شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کی۔ تو میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا مقام ہے وہ بھی انشاءاللہ کل بیان کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ما کان و ما یکون کا علم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام 15 سالوں کے حالات و معاملات یوں بیان فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47، 48، 49 میں ہے قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ فرمایا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار تو جو کاٹو اسے اس کی بالیوں میں رہنے دو مگر توڑا جتنا کھا لو۔ سورہ یوسف آیت 47۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون۔ سورہ یوسف 48۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئے گے، یعنی 7 سال قحط سالی ہوگی، کہا جائے گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر توڑا جو بچا لو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 48۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 49۔ پھر ان 14 سالوں کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو میاں نہ دیا جائے گا اور لوگ اس برس میں رس نہ چھوڑیں گے۔ محترم سامعین کرام غور فرمائیں، جس قرآن کریم میں یہ آیا ہے وہ ہے ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا ہوگا اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ جن 5 چیزوں کو جن
5 چیزوں کو قرآن و حدیث میں غیب کی کنجیاں قرار دیا جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل کا علم اللہ کو ہے۔ اگر اس کل کا علم کا وہی مطلب ہے جو آج کتاب و سنت کے نام نہاد دعوی داروں نے وضع کیا ہے، تو انصاف سے بتائے جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے کل کی خبریں دے رہے ہیں، موت و حیات فیصلوں سے آگاہ فرما رہے ہیں، 15 سالوں کی خبریں دے رہے ہیں، کیا اس انداز فکر سے قرآن کی آیت ایک دوسرے کو جھٹلاتی نہیں؟ کیا ان سے ظاہراً قرآن کی آیتوں میں تضاد نہیں؟ قرآن کریم وہ سچی کتاب ہے جس کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ، لانے والا جبریل امین، اور جن کے قلب اطہر پر نازل ہوئی وہ معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا قرآن میں معاذ اللہ اتنا تضاد تصور کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک آیت کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم نہیں، دوسری آیت کہے کہ یوسف علیہ السلام عالم ہے، ایک آیت کہے کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور دوسری آیت سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے بندوں کے پاس بھی ہے۔ ایک آیت کہے کہ کسی کو بھی کوئی خبر نہیں کسی کی موت و حیات کے وقت و جگہ کی، جبکہ دوسری آیت بتائے کہ محبوبان برگاہ قدس برملا فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی مارا جائے گا اور دوسرا رہا کر دیا جائے گا، اور پھر ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ ایک آیت کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور دوسری آیت سے یہ ثابت ہو کہ یوسف علیہ السلام نے آئندہ 15 سال کی خبریں دی، من وعن 15 سال قبل ہی بتا دیے۔ تو کیا یہ شرک ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ مدد فرماتا ہے، دوسری جگہ ہے کہ اللہ اولیاء اور انبیاء یعنی جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مدد کرتے۔ کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آنے والے وقت کی خبریں دیے۔ ایک آیت سے ثابت ہوا کہ پوشیدہ امور اور پیٹ کے حالات کوئی نہیں جانتا، دوسری آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے بندے زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کی خبریں دے رہے ہیں، جس طرح پہلا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے۔ اور کہیں یوں فرمایا جا رہا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ میں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ گھر میں تم نے چھپا رکھا ہے۔ دعوت فکر ہے، ابھی وقت ہے، خدا سے ڈرنا کام آ جائے گا، ابھی توبہ کرو اور عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کی آیات کا کھلونا نہ بناؤ، انہیں تضاد کی بیٹ نہ چڑھاؤ، وگرنہ قرآنی تعلیمات کو غیر مسلم تمسخر اڑائیں گے، اس سچی کتاب پر انگشت نمائی کریں گے۔ بلکہ قرآنی آیات میں یوں تطبیق کرو کہ دنیا پر یہ حقیقت واضح ہو کہ سارا قرآن سچا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سچا ہے اور غیر مبدل ہے۔ جہاں جہاں آئے ہے کہ فلاں چیز یا فلاں علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، وہاں یوں اظہار حقیقت کرو کہ اس سے ذاتی، دائمی اور غیر محدود ازلی ابدی علم مراد ہے، اور جہاں اس کے پیارے بندوں کے علمی مقامات اور بصیرت و فراست کا بیان ہے، وہاں یوں کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کا عطا کردہ ہے یہ علم جو حادث ہے اور محدود ہے اور عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے مزار اقدس پر یہی طرز عمل انہوں نے اپنے ترجمۃ القرآن کنز ایمان شریف میں پیش کیا ہے۔ اگر یہ طرز فکر و عمل اختیار نہ کیا جائے تو معاذ اللہ قرآن کی تکذیب کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا ناممکن ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا ہر فرد دار اسلام سے خارج ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں سچی ہے اور بعض جھوٹی، معاذ اللہ۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، نصیر کیل نہیں شعور ذات و صفات، نصیر کیل نہیں شعور ذات و صفات، خدا شناس کہا وہ جو خود شناس نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گود مادر میں تھے اور حضرت مریم بستی میں آئی، لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں ایسی تھی، پھر تو نے یہ کیا کیا کہ بن نکاح کے بچہ؟ قرآن پاک فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، سورہ مریم آیت 29۔ پس مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے، یعنی جو ابھی گود میں ہے۔ قَالَ
انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سورہ مریم آیت 30 میں ہے، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی گود میں تھے فرمانے لگے، آپ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، یعنی غیب کی خبریں دینے والا۔ اندازہ فرمائے محترم سامعین کرام، اتنی چھوٹی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام فرمانا اور اپنی والدہ ماجدہ کی پاک دامنی کے ساتھ ساتھ فضل و علم کا اظہار اور اپنی کتاب و نبوت کا اعلان کرنا، یہ غیبی علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا علم غیب کے پیر ہوتے ہیں یا کوئی اور کچھ؟ یہی غیب ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں انجیل شریف موجود تو نہیں، بعد میں آنے والے حالات کو یوں بیان فرما رہے، اس وقت تو آپ کو انجیل دی ہی نہیں گئی تھی۔ کیا اس حقیقت کا واضح ثبوت نہیں کہ اللہ کریم جل وعلا جو علیم و خبیر ہے، اس نے علم و حکمت کے خزانہ سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود مادر میں ہی نوازا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے اس خالق کون و مکان کے الطاف و انعامات اور عطا کی، اور کتنا بلند مقام ہے اس کے محبوب بندوں کا۔ تو یہ شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا کیا مقام ہوگا؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مدارج النبوہ جلد اول میں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علمت الاولین والآخرین، کہ رب کائنات جل وعلا نے مجھے اولین و آخرین کا علم دیا۔ تو جن کا علم اولین و آخرین پر ہے تو اس علم کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ تو ان سارے ویڈیو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا علم ذاتی، دائمی، غیر محدود، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، وہ اس کا ذاتی ہے۔ مخلوق کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، انبیاء ہو یا اولیاء ہو، عارضی اور محدود ہے۔ جن آیات میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، ہمارا ان پر بھی ایمان کامل ہے کہ ذاتی طور پر مستقلاً اور غیر محدود علوم صرف اسی کو زیبا ہے، اس کے دیے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور جہاں اس کے مقبولوں کے علم غیب کے کثیر حوالے قرآن سے ملتے ہیں، ہمارا ان پر بھی ایمان کامل ہے کہ یہ سب اسی علیم و خبیر کے عطا اور مہربانیوں سے ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و اتباع نصیب فرمائے، اور ہمیں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی عظمت و شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا فرق باطلہ ہے ان کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ ہے، آخری دم تک، آخری سانس تک انشاءاللہ عقائد اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا دفاع کرتے رہیں گے اور فرق باطلہ کا رد کرتے رہیں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں دنیا و آخرت کی مشکلات آسان فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 احادیث مبارکہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔